بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اسلام کی تاریخ میں کئی ایسی جنگیں لڑی گئیں جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ انہی میں سے ایک ایسا معرکہ تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، غزوہ خیبر۔ خیبر جو اس وقت یہود کا سب سے مضبوط گڑھ تھا، جہاں ان کے پاس نہ صرف بے شمار دولت اور ہتھیار تھے بلکہ ایسے ناقابل تسخیر یعنی انکانکریبل قلعے تھے جنہیں فتح کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے مسلمانوں نے اس عظیم فتح کو حاصل کیا اور کیسے مولا علی علیہ السلام نے اس دور کے سب سے مغرور اور خونخوار جنگجو مرحب کا قصہ پاک کیا۔ جنگ کیوں ہوئی؟ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ سے نکالے جانے والے یہودی سازشیوں نے خیبر کو اپنا مرکز بنا لیا تھا اور وہ مسلسل مدینے پر حملے کی منصوبے بنا رہے تھے۔ خیبر کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہاں چھوٹے بڑے 8 مضبوط قلعے تھے جن میں 10,000 سے زائد کثیر تعداد میں جنگجو موجود تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور 1400 صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ قلعہ کموس کا چیلنج۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے خیبر کے کئی قلعے فتح کر لیے، لیکن سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس ابھی باقی تھا۔ کئی دن گزر گئے، مسلمانوں کے نامور جرنیل گئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ لشکر میں تشویش بڑھ رہی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس نے تاریخ بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مرد میدان ہے، بھاگنے والا نہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اگلی صبح سب کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں کہ یہ سعادت کسے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے وہ فوراً ٹھیک ہو گئے اور علم اسلام ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مرحب کا مقابلہ اور قتل۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا زمین اور آسمان کو انتظار تھا۔ قلعہ کموس کا سب سے بڑا سورما، جس کا نام سن کر عرب کے بڑے بڑے جنگجو کانپ جاتے تھے، مرحب اپنے پورے غرور کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس نے سر پر 2 خود یعنی ہیلمٹس پہن رکھے تھے۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر ہیلمٹ کی طرح باندھ رکھا تھا اور بدن پر لوہے کی ڈوری زرہ تھی۔ وہ میدان میں اکڑتا ہوا رجس یعنی جنگی شاعری پڑھ رہا تھا۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ایک بہت بڑا اور آزمودہ کار جنگجو ہوں۔ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ مرحب کا یہ غرور دیکھ کر اسد اللہ غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ تاریخی رجس تھا جس نے مرحب کے دل میں خوف کی پہلی چنگاری پیدا کر دی۔ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ جنگل کے بکھرے ہوئے شیر کی طرح ہیبت ناک حیدر کرار کا یہ جواب سنتے ہی مرحب کا چہرہ فک ہو گیا،
کیونکہ اسے اس کے کاہنوں اور نجومیوں نے بچپن میں بتایا تھا کہ تجھے کوئی عام انسان نہیں مار سکے گا، لیکن اگر کبھی تیرا مقابلہ حیدر نامی شخص سے ہو گیا تو تیری موت پکی ہے۔ پہلا وار۔ مرحب نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے غصے میں آ کر مولا علی علیہ السلام پر اپنی بھاری تلوار سے زوردار وار کیا۔ آپ علیہ السلام نے کمال مہارت سے اپنی ڈھال پر اس کا وار روکا۔ وار اتنا شدید تھا کہ مرحب کی تلوار ڈھال میں دھس گئی۔ مولا علی علیہ السلام کا جوابی وار۔ اب باری اللہ کے شیر کی تھی۔ شیر خدا نے اپنی تلوار ذوالفقار کو فضا میں بلند کیا۔ فضا تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آپ علیہ السلام نے مرحب کے سر پر ایسا زوردار حیدری وار کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ذوالفقار اتنی بجلی کی تیزی اور طاقت سے آئی کہ اس نے مرحب کے سر پر بندھے ہوئے پتھر کو کاٹا، اس کے نیچے موجود لوہے کے دونوں خودوں یعنی ہیلمٹس کو چیرا اور اس کے سر کو بیچ سے کاٹتے ہوئے اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ مرحب کے پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا نیچے گھوڑے یا زین تک جا پہنچا۔ مرحب کی چیخ قلعے کی دیواروں سے ٹکرائی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا کٹا ہوا جسم دیکھ کر یہودی لشکر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ خیبر کی فتح۔ مرحب کے مرتے ہی یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بھاگ کر قلعے کا بھاری دروازہ بند کر دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو کوئی دیوار راستہ نہیں روک سکتی۔ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے اور قلعہ کموس کے اس عظیم الشان لوہے کے دروازے کو، جسے کئی مرد مل کر ہلاتے تھے، اپنے ایک ہی جھٹکے سے اکھاڑ پھینکا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہوئے اور خیبر پر فتح کا پرچم لہرا دیا۔ یہ جنگ نہ صرف مسلمانوں کے لیے معاشی اور فوجی طور پر ایک بڑی فتح تھی، بلکہ اس نے اسلام کی طاقت کا لوہا پوری دنیا میں منوا لیا۔ اگر آپ کو شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور غزوہ خیبر کی یہ ایمان افروز تاریخ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔